یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میں خدا کے کلام میں سے آج آپ کے ساتھ پہلا کلمہ شیئر کروں گا، معافی کا کلمہ۔ تو کتاب مقدس جب لوکا کی انجیل اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو 23 باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح ہمارا منجی اور خداوند ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے بھی یہ کہا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ میرے پیچھے آؤ، میرا جوا اٹھاؤ، اپنی صلیب اٹھاؤ، مجھ سے سیکھو۔ میرے عزیزو، جب ہمارا خداوند ہم سے یہ اپیل کرتا ہے مجھ سے سیکھو، تو یہ صلیب کا جو پہلا کلمہ ہے، جو معافی کا کلمہ ہے، جو معافی کا کلمہ صلیب سے جاری ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے یسوع مسیح کے خلاف پلندہ بناتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کے اوپر تھوکتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کو کیلوں سے جھڑتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کو ٹچ کر حجت کرتے ہیں، جو اس کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں۔ وہ ان کے لیے یہ پیغام جاری کرتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ معافی کا کلام فریسیوں کے لیے بھی تھا، یہ معافی کا کلام فقیوں کے لیے بھی تھا، یہ معافی کا کلام ان سب کے لیے تھا جو مسیح خداوند کے خلاف تھے اور اسے صلیب دینا چاہتے تھے۔ میرے عزیزو، ہمیں یسوع مسیح کے اس کلمے سے سبق ملتا ہے، جو دنیا ہمارے ارد گرد ہے، جو ہمارے خلاف بغاوت کرتی ہے، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں کرتے، جو ہماری ترقی سے خوش نہیں، جو ہمیں ہلاک دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمیں گرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا یہ الفاظ جو صلیب پر پہلا کلمہ ہے آپ کو انکرج کرتا ہے کہ اپنے مخالفوں کو، اپنے دشمنوں کو معاف کرو، بلکہ ان سے اپنی مانند محبت رکھو۔ میرے عزیزو، آپ کو اس بات پر دھیان اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے جب آپ کا خدا اس وقت ابن آدم کی حالت میں دکھ میں ہے اور غم زدگی کی حالت میں ہے، وہ اپنے کلمے اور کلام کو نہیں بھولا۔ مجھے اور آپ کو بھی اس سے سبق سیکھنا ہے۔ جب میں اور آپ دکھ اور مصیبت کی حالت میں ہیں تو ہمیں اس کلمے اور کلام کو نہیں بھولنا ہے جو کلمہ صلیب سے جاری ہوتا ہے اور آپ کو بیان کرتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مقدس پتر رسول نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا کہ شریعت کے مطابق تو 7 بار معاف کرنا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے خداوند نے کہا 7 بار نہیں بلکہ 70 بار، جب تک تیرا بھائی گناہ کرتا رہے معاف کر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کامل نہیں ہے، وہ گناہ کا بیج ہے، اس نے اپنے ماں کی آغوش میں سے گناہ سے جنم لیا ہے، جس کی بابت بزرگ داؤد کہتا ہے، میں تو پیدا ہی ماں کے باطن سے گناہ میں ہوا ہوں۔ میرے عزیزو، جو گناہ میں پیدا ہونے والے شخص آپ کے خلاف غیبت اور بغاوت اور بدی کے منصوبے بناتا ہے، میرا آپ کا خدا یہ کہتا ہے انہیں معاف کرو، تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ یہ الفاظ یسوع مسیح نے صلیب سے پہلے کہے تھے کہ معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ وہ صرف وربلی کہتا نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی صلیب کے اوپر کیلوں سے جڑا ہوا ہے، اور پھر بھی اس کے الفاظ چینج نہیں ہوتے۔ وہ کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ سبق ملتا ہے مسیح کے الفاظ سے، ہمیں انکرجمنٹ ملتی ہے، ہمیں مسیح کے طرز زندگی پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دکھ اور مصیبت ہو گئی تو آپ معاف کرنا ختم کر دیں، نہیں۔ دیکھیں یہاں صلیب پر 2 ڈاکو، اگر آپ متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 38 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، جب 2 ڈاکو تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں، ایک کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو آپ بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، وہ بچنے کی اپیل کرتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے
اے ظالم تجھے ڈر نہیں لگتا، تو نے بھی گناہ کیا، میں نے بھی گناہ کیا، اس کی گناہ کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور کہنے لگا اے باپ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ وہاں پر اس نے معافی کو جاری کرتے ہوئے، اس کے کریکٹر کو نہ دیکھتے ہوئے، اس کے ماضی کو نہ دیکھتے ہوئے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو وہ فردوس کا مالک ہے۔ اس نے کہا مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے جان لینے کا بھی اختیار ہے، میں جنت اور فردوس کا مالک ہوں۔ اور اس نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو مجھے بتائیں، پہلے تو وہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، لیکن جب یہ ڈاکو کہتا ہے کہ جب تیری بادشاہی آئے تو مجھے ضرور یاد کرنا، اس کی خدائی جاگ اٹھی اور وہ کہنے لگا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مسیح خدا نہیں ہے، دیکھیں یہاں پر تو اس کی خدائی جاگ اٹھی، جیسے ہماری انسانیت جاگ اٹھتی ہے اس کی خدائی جاگ اٹھی۔ وہ پہلے اپیل کرتا ہے باپ ان کو معاف کر، لیکن جیسا ہی اس نے اپنی ذات کا اقرار کیا کہ تو خدا ہے اور جب تیری بادشاہی آئے گی تو مجھے یاد کرنا، اس نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ وہ معاف کرنے والا خدا ہے اور اس نے معاف کر کے اس کو فردوس میں لے گیا۔ میرے عزیزو مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں مسیح کے طرز زندگی کو اپنانا ہے۔ ارد گرد کے لوگ جو آپ کے خلاف ہے انہیں معاف کرنا ہے، انہیں کہنا ہے کہ ہم نے مسیح کی زندگی سے یہ سیکھا ہے، معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ ہمیں مسیح سے یہ سیکھنا ہے کہ مسیح کی زندگی دکھ اور مصیبت کی حالت میں بھی وہ اپنے کلمے اور کلام کو نہیں بھولتا، جو مشن اس کے پاس ہے اسے نہیں بھولا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے صلیب دیا جانا ہے۔ اس نے پہلے ہی سے شاگردوں پر یہ ظاہر کر دیا ہے۔ ضرور ہے کہ جس طرح موسیٰ نے کہا ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا، جس طرح موسیٰ نے پیشن گوئی کی ہے کہ سانپ کو اونچے پر چڑھایا جائے گا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ اور اونچے پر جب وہ چڑھایا گیا تو کلمہ پہلا صادر ہوا کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کے اس کلمے سے ہمیں تازگی، محبت، پیار، یگانگت اور درس ملتا ہے کہ جو ہمیں یہ درس دیتا ہے وہ ہمیں کر کے دکھاتا ہے کہ اس نے جو اس کے خلاف بغاوت کر رہے تھے انہیں بھی معاف کیا۔ جب اس ڈاکو نے مسیح کا اقرار کیا کہ تو خداوند ہے تیری بادشاہی آئے گی، اسے بھی معاف کر کے ثابت کر دیا کہ وہی خدا ہے۔ میرے عزیزو مسیح کے معافی کا کلمہ جو اس نے کہا اسے پورا بھی کر دکھایا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزو آپ کے لیے درخواست ہے کہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، جو آپ کے خلاف بغاوت اور آپ کو برا کہتے ہیں، جو آپ کی ترقی پسند نہیں کرتے، جو آپ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، جو آپ کو پسند نہیں کرتے، ان سب کو معاف کر، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے جب تو دعا کرے اگر تجھے معلوم ہو کہ تو بھائی سے ناراض ہے تو جا کے اسے معافی کر، کیونکہ میں تجھے معاف کروں گا۔ میرا قول ہے کہ معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ میرے عزیزو خدا سے بھی معافی مانگے، اور جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں اگر وہ آپ کا گناہ کرتے ہیں تو انہیں بھی معاف کرے۔ یہی یسوع مسیح آپ کو پہلے کلمے میں سکھانا چاہتا ہے، معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ خدا آج آپ کو اس کے کلام کے وسیلے بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔